بیماری ہے جس کی تشخیص بھی انسان خود کرتا ہے اور اصلاح بھی انسان کے خود کے ہاتھوں میں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن بھی خوبصورت ہو، کیونکہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ جب کسی کی نعمت اور خوشی کو دیکھ کر انسان دل میں دکھ محسوس کرے اور اس سے چھن جانے کی آرزو کرے۔ ہمیں الہی میں تو اس کی تلقین کر دی گئی، خدا سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اور حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بھی ہم سب کی زندگیوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے کمپیریزن۔ اگر ہم اسلام کی روشنی میں اس کی اصطلاح کو سمجھیں تو وہ حسد کہلاتا ہے۔ انسانی زندگی کے سکون کے لیے ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی ذات کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے۔ اپنی ذات کا موازنہ کسی بھی صورت میں دوسروں سے ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ کمپیریزن انسان کے کردار اور سکون کو تباہ کر دیتا ہے، جو کہ پھر حسد کی صورت میں اندر ہی اندر پروان چڑھتا ہے۔ جیسے انسان کی کوئی بیماری جو جسمانی ہو تو وہ اس کے متعلق بے حد فکر مند ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے، اپنے رب سے بے شمار التجائیں کرتا ہے، اور اس کی تشخیص ڈاکٹر یا کوئی ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہی کرتا ہے۔ لیکن اخلاق کی بیماری وہ پریشان کن بیماری ہے جس کی تشخیص بھی انسان خود کرتا ہے اور اصلاح بھی انسان کے خود کے ہاتھوں میں ہے۔ اب انسان جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اخلاقی بیماریوں سے بھی خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، ورنہ یہ انسان کی باطنی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن بھی خوبصورت ہو، کیونکہ باطن پر نگاہ خداوندی ہوا کرتی ہے۔ یہ حسد باطنی بیماریوں میں بری اور خطرناک بیماری ہے۔ ہر انسان کو اس اعتبار سے خود کو پرکھنا ہے اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من شر حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ ہے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب اس کے برے ہونے کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا گیا کہ کیسی خطرناک بیماری ہے خود حسد کرنے والے کے لیے بھی اور جس سے کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی، کہ صرف خدا کی پناہ ہی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایسی بیماری سے بچنے کے لیے اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جاتا، اور پھر اس کے انسانی زندگی پر کتنے گہرے اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا ذکر احادیث نبوی میں بھی موجود ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4903 میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ سرور دو عالم کے قول سے بظاہر اس بات کا پتہ چل گیا کہ جیسے یہ صرف اور صرف انسان کے لیے نقصان دہ ہی نہیں بلکہ جو حسد کرنے والا ہے وہ تو خود بہت بڑے خسارے میں ہے۔ ذرا سوچئے، ایسا شخص ایک طرف تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہ خطرناک بیماری اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ آگ جب لکڑی کو آ کر پکڑتی ہے تو راکھ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، تو پھر یہ حسد بھی باطن کی خوبصورتی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی ہے کہ حسد جیسی بری بیماری سے خود کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اس کی تشخیص تو انسان ایسے ہی کر لیتا ہے کہ جب کسی کی نعمت اور خوشی کو دیکھ کر انسان دل میں دکھ محسوس کرے اور اس سے چھن جانے کی آرزو کرے، تو دوسرے کی خوشی میں اگر خوش نہ ہو تو پھر وہ خود کو سمجھا لے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے اور خود کو اس چیز سے نکالنا ہے۔ اس لیے کلام الہی میں تو اس کی تلقین کر دی گئی، خدا سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خبردار کر دیا۔ لیکن اب اگر انسان سوچے کہ اسے کیا تدابیر اختیار کرنی ہے تو وہ یہ کرے کہ اگر کسی کی خوشی، کامیابی اور ترقی سے انسان دل میں جلن اور دکھ محسوس کرتا ہے
تو پہلے پہل یہ سوچ لے کہ وہ خدا کی تقسیم پر حسد کر رہا ہے، استغفر اللہ، کیونکہ انسان کو سب کچھ دینے والی ذات خدا کی ہے۔ پھر دوسرا انسان کون ہوتا ہے خدا کی تقسیم پر دکھ کرنے والا یا حسد کرنے والا؟ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کرے۔ علماء حضرات نے اس پہلو پر روشنی ڈالی کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو زیادہ دے اور زیادہ عطا کرے، تو اس کو تو ملے گا، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا تمہارے حق میں بھی ضرور قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے خدا اس کے لیے بھی بھلائی کرتا ہے، اور جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ مالک مجھے ایسی مہلک بیماری سے بچا جو انسان کی ہستی کو تباہ کر سکتی ہے، کہ انسان تو انسان کہلائے مگر بندہ کیسے کہلائے گا؟ لیکن انسانیت کا جذبہ ہی نہ ہو تو پھر یہ کیسا انسان ہے؟ اس لیے بھی دوسروں کے پاس نعمت اور خوشیاں دیکھیں تو خوش ہوں، دعا دیں اور التجا کریں کہ رب آپ کو بھی وہ نعمت اور خوشیاں عطا کرے جو اس شخص کو ملی ہیں۔ پھر نعمتوں پر حسد کرنا تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ نیکیوں پر حسد جو ہے وہ نہ کریں، بلکہ آپ کسی کی نعمت پر رشک کرنا شروع کر دیں۔ توجہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیا کچھ ملا ہے، مانگنے اور بن مانگنے پر آپ کو کیا کچھ ملا ہے۔ پھر ان نعمتوں پر خدا کے بے حد شکر گزار ہوں، یقین جانیے کہ پھر آپ کو بھی اور زیادہ ملے گا۔ ہاں اگر بہت دل بے قرار ہے تو پھر دوسروں کی نعمتوں پر جیسا کہ ذکر کیا کہ رشک کیا جائے۔ رشک میں انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا نہیں، نہ چھن جانے کی آرزو کرتا ہے، بلکہ اپنے لیے بھی اسی نعمت کے مثل نعمت طلب کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خدا کے دین میں انسان کس طرح کی حسد کر سکتا ہے کہ یہ تو اس کی تقسیم ہے، جو اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، یہ تو اس کی مہربانی پر منحصر ہے۔ باصلاحیت اور باشعور شخص جو اصل معنوں میں اندر سے خوبصورت ہوتا ہے وہ کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ زندگی میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا، یہ موازنہ انسان کی خوشیوں کو مکمل طور پر کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ ہر ممکنہ کوشش کریں کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بنا اور کسی سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ یہی اصل ہنر ہے، کیونکہ دوسرے انسان کی بھی کوشش کا صلہ دینے والا تو خدا ہے۔ آپ بھی اپنی کوششوں سے اچھے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات اتنی پسند لگتی ہے کہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ کیچڑ کی بجائے کہکشاں پر نظر رکھیں، یہ خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہ خوشی کو دائمی اور یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی عظیم ترین مقصد کے لیے وقف کر دو۔ جتنا عظیم ترین مقصد ہوگا اتنی ہی عظیم خوشی بھی نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس مہلک اور اخلاقی بیماری سے محفوظ رکھے اور دوسروں کی خوشیوں پر ہمیشہ خوش ہونے والا بنائے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔